السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ضلع انتظامیہ کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر دفعہ 144 کا نفاذ، سری پائے جلانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نالوں، نہروں اور سیوریج لائنوں میں علائشیں پھینکنے پر پابندی۔ عید کے موقع پر ون ویلنگ، اوور سپیڈ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ مقرر کردہ جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ کھالیں اکٹھی کرنے پر بھی پابندی عائد۔ دریا، بیراج، نہر، راجپا اور دیگر سرکاری جگہوں پر نہانے اور تیراکی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ غیر قانونی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کا احسن اقدام۔ تمام سرکاری دفاتر میں خواتین کے لیے فوری الگ واش رومز ڈکلیئر کیے جائیں۔ ضلع بھر میں عوامی جگہوں پر بھی الگ واش روم خواتین کے لیے قائم ہوں گے۔ سرکاری دفاتر میں ڈکلیئر سینٹر بھی فوری قائم کیے جائیں۔ ڈکلیئر سینٹر میں بچوں کے لیے کھلونے اور دیگر اشیاء رکھوائی جائیں۔ سرکاری ملازمت میں خواتین کے لیے الگ ہاسپٹل بھی ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق جھنگ ٹوبا روڈ پر چوکی روڑا والی کے قریب روڈ ٹریفک حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم روانہ۔ جھنگ کالر کی اطلاع کے مطابق دو موٹر سائیکلز کا آپس میں تصادم ہو گیا اور موٹر سائیکل سوار نیچے گرے۔ پیچھے سے آنے والے ٹرک نے ایک آدمی کو کچل دیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم بروقت رسپانس دیتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ روڈ ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک شخص محمد اسلم ولد محمد علی عمر 60 سال موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک شخص انصر عباس ولد اللہ یار عمر 60 سال شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت رسپانس کر کے زخمی شخص کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں ضلع بھر میں صفائی کے مثالی انتظامات کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر لی گئی ہے اور عید کے تینوں روز نہ صرف وہ خود بلکہ ان کی ٹیم کے تمام آفیسران فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ عید کے موقع پر جانوروں کی باقیات اور علائشوں کے لیے ضلع بھر میں 65 کلیکشن پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں، جن میں تحصیل جھنگ میں 26، شورکوٹ میں 12، احمد پور سیال میں 18 اور 18 ہزاری میں 9 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، جبکہ علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے 5 ڈمپنگ پوائنٹ بھی بنائے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ شہر کے تمام 13 یونین کونسل میں 400 ورکر کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ ہر یونین کونسل میں ٹرالی ٹریکٹر، ڈمپر، لوڈنگ رکشے بھی موجود ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں ایکسکیویٹر سمیت 230 مشینیں صفائی مہم میں حصہ لیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ضلعی اور تحصیل سطح پر مانیٹرنگ روم بھی قائم کیے گئے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کھڑے سیوریج کے پانی کے بارے میں صحافیوں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سیوریج جھنگ کا سب سے درینہ اور اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ضلع انتظامیہ کے تمام آفیسران اور تمام تر مشینری سیوریج کی لائنیں کھولنے اور حالات کو بہتر بنانے اور صفائی عمل کی نگرانی کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ بعد از ڈپٹی کمشنر نے ضلعی آفیسران کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کلیکشن سائٹس اور صفائی کے انتظامات کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گھر گھر جا کر شہریوں کو علائشوں کو رکھنے کے لیے شاپر بھی تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے درخواست کی کہ علائشوں کو شاپر میں ڈال کر رکھیں تاکہ میونسپل عملے کا کام اس وقت فوری اٹھا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے بھی گلی محلوں میں جا کر شاپر تقسیم کیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب کا احمد پور سیال کا دورہ۔ ممبران امن کمیٹی، امام بارگاہوں کے لائسنس داران، متولیان، منتظمین، انجمن تاجران سے خصوصی خطاب۔
तफसीलात के मुताबिक डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब ने म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस अहमदपुर सियाल में अशरा मुहर्रम उल हराम और ईद उल अजहा के इज्तिमाअत के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के हवाले से मेंबरान अमन कमेटी, इमाम बारगाहों के लाइसेंस दरान, मुतवल्लियान, स्टेक होल्डर्स और अंजुमने ताजरान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एक दूसरे के अकायद का एहतराम किया जाए तो बदअमनी और इंतशार को फैलने से रोका जा सकता है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल मोहम्मद इरफान हंजरा, DSP अहमदपुर सियाल महबूब खान तंगवानी, SHO थाना अहमदपुर सियाल इमरान शफी, मेंबरान अमन कमेटी मोहम्मद सईद खान सियाल, मलिक अब्दुल रज़ाक खोखर, मलिक मोहम्मद मनीर मेहदी, शेख मोहम्मद आरिफ, सैयद शहजाद रजा नकवी, अलमारूफ, रजी अल्लाह शाह, मोहम्मद इस्माइल खान बलोच ने भी शिरकत की। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने खिताब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहमी ताउन से तहसील अहमदपुर सियाल ही नहीं बल्कि पूरा जिला झंग अमन का गहवारा बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने हर किसी को अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा हक दिया है, इसलिए अपना अकीदा ना छोड़ते हैं और ना ही दूसरे के अकीदे को छुड़ाते हुए पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाएगी और ना ही किसी की दिल आज़ारी की जाएगी। अफवाहों पर कान धरने से पहले मुकम्मल छानबीन और तस्दीक साजगार हालात की ज़ामिन है। उन्होंने कहा हर मुकातबे फिक्र को प्रोपगेशन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने मुंतज़मीन, लाइसेंस दरान और बानियान पर जोर देते हुए कहा कि ठंडे पानी या मशरूबात की सबीलें लगाना गैर कानूनी अमल नहीं है, अलबत्ता जिम्मेदारान को न सिर्फ सबीलों की कुल तादाद का इल्म होना चाहिए बल्कि स्पेशल ब्रांच से क्लियरेंस के बाद सबील लगाने की इजाज़त देनी चाहिए। मशकूक और मुश्तबा अफराद के बारे में फौरी तौर पर पुलिस को आगाह किया जाए। जुबान और ज़िले बंदी की खास ख्याल रखा जाए। मुतनाज़ा उल्मा और जाकिरीन को मदऊ ना किया जाए और ना ही कोई आलिम या जाकिर शोला बयानी का मुजाहरा करे। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे, फ्लैग मार्च भी किए जाएंगे। शुरका ने इजलास में डीपीओ झंग को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।